نوجوان کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک و ملت کا ایک عظیم سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ جس ملک اور جس ملت کے نوجوانوں میں یہ شعور، اپنی اہمیت کا شعور اور اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ترقی اور عروج کے سفر کا نقطہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کی، ایک ایسے قطع ارضی کی ضرورت تھی جہاں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، جہاں جب وہ اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو ان پر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو سکیں۔ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد وطن عطا فرمایا۔ آج ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں، تاریخ کے اس چوراہے پر موجود ہیں کہ یہ ملک تو ہمیں حاصل ہو گیا، زمین کا یہ ٹکڑا تو ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن آج یہ وطن، یہ ملک اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں ضرورت تھی ایک ملک اور ایک وطن کی، اور آج اس آزاد ملک اور وطن کو ضرورت ہے اپنے نوجوان بیٹوں کی۔ ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں کہ کیا ہم اس وطن کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس وطن کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب کچھ کام کرتے ہیں، کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں، کوئی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں باقی ساری چیزوں کو تو سامنے رکھتے ہیں لیکن اپنے وطن کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک کے نوجوان اس ملک کے لیے کوشش اور محنت نہ کریں۔ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک وہاں کے رہنے والے آپس میں باہم شیر و شکر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہ رہتے ہیں۔ جس ملک کے اندر کرپشن، بے دینی، رشوت خوری، منافرت، قومیت، عصبیت، صوبائیت، لسانیت، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یقیناً ان لوگوں میں کبھی اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اور یہ جہاں ہمیں اور بہت ساری جہاد سے نقصان پہنچاتا ہے وہیں ہمارے وطن کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو، ان سارے اختلافات کو پس پش ڈال کر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ظاہر ہے تبھی ہم اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں پر یہ غور کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری جو سیاسی وابستگی ہوتی ہے یا ہماری جو ذاتی کسی سے، کسی جماعت سے، کسی پارٹی سے، کسی تنظیم سے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے، بسا اوقات ہم اس کو اولین ترجیح بنا دیتے ہیں اور ملک ہماری ثانوی ترجیح بن جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ اس سیاسی جماعت کو کوئی فائدہ پہنچا پاتے ہیں اور نہ اس ملک اور وطن کو۔ ہم اپنے ملک کو اولین ترجیح دیں، مذہب پر عمل کرنے کے بعد اس کو اولین ترجیح دیں اور ایک حقیقی پاکستانی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اور جہاں کہیں ایسا کوئی تصادم کا، تعارض کا، اختلاف کا معاملہ ہو تو وہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کا مفاد کس چیز میں ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بہت سارے ہاتھوں میں غلط استعمال ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ 14 اگست کا دن ایک عہد کے لیے، اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں کس مقصد کے لیے دی تھی اور انہوں نے اپنی جانیں کس مقصد کے لیے لٹائی تھی۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی تھی یہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ آج اس وطن کی نظریں میرے اور آپ کی طرف ہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے اس ملک اور وطن کے لیے کیا